بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس شریف میں ہم پڑھیں گے منافقین کی علامات اور منافقین کی نشانیاں کیا ہیں۔ پیچھے ہم نے مومنین کی 5 صفات کو پڑھا اور اس کے بعد کفار کی علامات کیا ہیں ان کو پڑھا، اور آج منافقین کی جو اللہ رب العزت نے نشانیاں اور علامات بیان کی ہیں ان کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک مسلسل منافقین کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ اللہ رب العزت کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ مگر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو یہ شعور نہیں ہے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ان کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا اللہ رب العزت نے ان منافقین کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی منافقین جھوٹ یہ بولتے تھے کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے ہم اسلام والے ہیں، اور جب کفار کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، یہ جھوٹ بولتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے منافقین کی علامت کو بیان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کہ جب منافقین سے یہ کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، جھگڑا نہ کرواؤ، تو قالوا انما نحن مصلحون تو آگے سے کہتے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے۔ منافقین مسلمانوں میں یہ فتنہ فساد پھیلاتے تھے کہ تم جہاد میں جاتے ہو، تمہارے لوگ شہید ہوتے ہیں، تم اپنا مال ضائع کرتے ہو، تو اس لیے اس کام سے باز آ جاؤ۔ تو جب منافقین کو یہ کہا جاتا کہ فساد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، تو آگے سے کہتے ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون خبردار یہ منافقین ہی فسادی ہیں لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ اور جب ان منافقین سے یہ کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لے آئے، تو آگے سے کہتے قالوا انؤمن كما آمن السفهاء کہ ہم ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لے آئے۔ یعنی منافقین صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے وقوف پاگل سمجھتے تھے کہ یہ ایمان لے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفهاء ولکن لا يعلمون خبردار بے شک یہ منافقین ہی بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور منافقین کی یہ بھی علامت ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں قالوا آمنا ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب مسلمانوں سے اٹھ کر کفار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا إِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ رب العزت ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں جس میں وہ بھٹک رہے ہیں۔ ایک مہلت دے دی ہے اللہ رب العزت نے ان منافقین کو کہ یہ کام کر لو، پھر تمہاری شامت بھی آنی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین اور ان کی یہ تجارت یعنی جو انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ان کو کوئی نفع نہیں دے گی۔ وما کانوا مہتدین اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت والے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک منافقین کی کچھ نشانیوں کو پڑھا۔ کل انشاءاللہ العزیز آگے جو منافقین کی نشانی ہیں ان کو پڑھیں گے۔ رب العزت ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔